کبھی سوچا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس امتحانات میں پورے 100% نمبر آخر لے کیسے لیتے ہیں؟ اس تجزیے میں ہم آپ کو وہ سپر بلو پرنٹ دینے والے ہیں جو کسی کو بھی اس منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ 100 میں سے 100 نمبر، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک خواب جیسا لگتا ہے، ایک ایسا ٹارگٹ جو پہنچ سے باہر محسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ پورے نمبرز تو صرف ٹاپرز ہی لے سکتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ صحیح حکمت عملی اور سمارٹ ورک سے یہ منزل ہر کسی کے لیے ممکن ہے۔ تو پھر اصل راز ہے کیا؟ دیکھیں، کامیابی صرف اس پر نہیں ہے کہ آپ جانتے کتنا ہیں، بلکہ اس پر ہے کہ آپ اپنے علم کو امتحانی پرچے پر پیش کیسے کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو سارا فرق ڈالتی ہے۔ تو اس بلو پرنٹ کا پہلا قدم کیا ہے؟ یہ ہے وننگ کنٹینٹ، یعنی جیتنے والا مواد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین جواب کیسا ہونا چاہیے۔ وننگ کانٹینٹ کا مطلب ہے ایسے جوابات جو بالکل صاف، سیدھے اور ٹو دا پوائنٹ ہوں۔ ذرا سوچیں، ایک ایگزامینر کو سینکڑوں پیپرز چیک کرنے ہوتے ہیں، ان کے پاس لمبی لمبی کہانیاں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ آپ کا جواب جتنا سیدھا ہوگا اتنا ہی اچھا امپریشن پڑے گا۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ایک لمبا گھما پھرا کر لکھا گیا جواب ہے اور دوسری طرف ایک صاف اور مختصر جواب۔ دوسرا جواب نہ صرف پڑھنے میں آسان ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ لکھنے والے کو اصل بات معلوم ہے۔ ایک اور بہت ضروری بات، آپ کا جواب بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایک منطقی بہاؤ، ایک فلو ہونا چاہیے، بالکل ایک اچھی کہانی کی طرح۔ جب ایک پوائنٹ آرام سے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہے تو یہ ایگزامینر کو متاثر کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ آپ نے ٹاپک کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ اچھا، بہترین مواد لکھنا تو پہلا قدم ہوا، لیکن اگر آپ کا کام پڑھا ہی نہ جا سکے تو کیا فائدہ؟ یہیں پر ہمارے بلو پرنٹ کا دوسرا حصہ آتا ہے، بے عیب پریزنٹیشن۔ یہ کہاوت امتحانات پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ جب آپ کی جوابی شیٹ صاف ستھری دکھتی ہے تو یہ ایگزامینر کے ذہن میں شروع سے ہی ایک مثبت تاثر بناتی ہے۔ اب ذرا ان دو لکھائیوں کو دیکھیں، ایک طرف گندی اور مشکل سے پڑھی جانے والی ہینڈ رائٹنگ، دوسری طرف موتیوں جیسے صاف حروف۔ خود کو ایگزامینر کی جگہ رکھ کر سوچیں، کون سا پیپر خوشی سے چیک کیا جائے گا؟ صاف لکھائی آدھا کام تو وہیں کر دیتی ہے۔ تو ایک اچھی جوابی شیٹ کیسے بنائیں؟ یہ 4 آسان سے کام ہیں۔ مارجن کا استعمال کریں تاکہ پیپر صاف لگے، واضح پیراگراف بنائیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، لائنوں کے بیچ میں مناسب فاصلہ چھوڑیں تاکہ سب کچھ جڑا جڑا نہ لگے، اور مجموعی طور پر پیپر کو منظم رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں ان عام غلطیوں کی جو اچھے سے اچھے اسٹوڈنٹس کے نمبر کٹوا دیتی ہیں۔ یہ وہ جال ہیں جن سے ہر حال میں بچنا ہے۔ تو ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم ان اہم غلطیوں پر تیزی سے نظر ڈالیں گے تاکہ آپ ان سے ہوشیار رہ سکیں۔ یہ بڑا سا بولڈ 0، یہ اس پہلی اور سب سے عام غلطی کا نتیجہ ہے جو بہت سے اسٹوڈنٹس کر بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کا جواب بالکل پرفیکٹ بھی ہو لیکن سوال کا نمبر غلط لکھا ہو یا لکھا ہی نہ ہو تو آپ کو ملیں گے 0 نمبر۔ اس لیے ہمیشہ سوال نمبر کو 2 بار چیک کریں۔ دیکھیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن انہیں ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کسی لفظ کو بری طرح کاٹ پیٹ کر گندا کرنے کے بجائے صرف ایک صاف ستھری لائن سے کاٹ دیں، اس سے آپ کا پیپر صاف ستھرا لگتا ہے۔ اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر صرف نیلے یا کالے پین استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوسرے رنگوں کے پین استعمال کرنے سے ایگزامینر کی توجہ بھٹک سکتی ہے اور یہ امتحانی قوانین کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے سارے پوائنٹس جان لیے ہیں، اب وقت ہے ان سب کو ملا کر ایک ایکشن پلان بنانے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان طریقوں کو عملی طور پر کیسے اپنایا جائے۔ یہ ایک پرو ٹپ ہے۔ امتحان کے شروع میں جو 15 منٹ پڑھنے کے لیے ملتے ہیں نا، وہ صرف سوالات پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس وقت کو اپنے جوابات کی منصوبہ بندی کرنے، یعنی ایک مینٹل میپ بنانے کے لیے استعمال کریں۔ اس سے بعد میں وقت بھی بچے گا اور جواب کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ ان 3 اہم اسباق میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، اپنے جوابات میں وضاحت۔ دوسرا، اپنے پیپر کی پیشکش یعنی پریزنٹیشن۔ اور تیسرا، چھوٹے چھوٹے تفصیلات پر توجہ جیسے کہ سوال نمبر۔ اور اب ہم آپ کو اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں،
آج سے وہ کون سی ایک چیز ہے جسے بہتر بنانے پر آپ سب سے پہلے کام کریں گے؟ کیا وہ لکھائی ہوگی یا پھر اپنے جوابات کو زیادہ مؤثر بنانا؟ جو بھی فیصلہ ہو، پہلا قدم آج ہی اٹھائیں۔